کی کوشش کی تو اللہ پاک ان کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب یہ بنیادی طور پر 3 مضمون بن جائیں گے آج کی ہماری گفتگو کے، اختصار کے ساتھ ان تینوں پر۔ سب سے پہلی چیز اللہ پاک نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ اب کتاب سے مراد قرآن مجید برہان الرشید ہے، تو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں اور قرآن کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب جب قرآن کی بات آئی تو قرآن مجید برہان الرشید کو اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے ہدایت بنا کر مابعوث فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی جب تعریف فرمائی تو فرمایا ایسے نہیں کہ تم اس پر یقین کر لو، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی متقی وہ قرار پائے گا جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، اور قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے گا نہیں، مضبوط نہیں کرے گا تو متقی بھی نہیں کہلائے گا، ایماندار بھی نہیں کہلائے گا۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اس کو مضبوط کر لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پکڑ لیا سے مراد اس کے احکام پر عمل کیا، احکام پر عمل کیا۔ اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، تو انہوں نے زکوٰۃ کو ادا کیا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو، تو انہوں نے روزے کو اختیار کر لیا۔ یعنی قرآن کے اندر جو جو حکم اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اور اہل محبت کو اللہ کی طرف سے آتا گیا، اس حکم پر وہ منوعاً عمل کرتے چلے گئے۔ حرام کو چھوڑ دو، حرام کو چھوڑ دیا، حلال کو اختیار کرو، حلال کو اختیار کر لیا۔ تو یہ ہے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ قرآن کو اچھے خوبصورت غلاف کے اندر بند کر کے اچھی الماری کے اندر سیو کر دیا جائے تو پھر یہ محفوظ ہوگا۔ یہ محفوظیت نہیں ہے۔ محفوظ یہ ہوگا کہ جب ہم اس کے ہر حکم پر عمل کریں گے، اس کی ہر پیغام کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہم اس زمرے میں آئیں گے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، مضبوط کر لیا، ورنہ ہم لوگ مضبوطی میں نہیں آئیں گے۔ آج کا پرفتن دور ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن مجید برہان الرشید کو ہم نے پیچھے کر دیا، باقی جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان کو ہم لوگوں نے آگے کر دیا۔ اور بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہمارے حکمران یہودی لابی کی پیداوار ہیں۔ پہلے دور کے اندر اسلامیات ایک مضمون ہوتا تھا، عربی ایک مضمون ہوتا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اسلامیات کے اندر بھی سیرت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ،
اتباع مصطفیٰ کے سب چیپٹر نکال دیے، اور عربی جو ہماری ہوا کرتی تھی اس کے اندر عربی گرامر، اور اس پر پھر بچوں کو پڑھایا جانا، پھر ایسی صورتوں کا انتخاب تھا، یعنی سورہ انفال کا انتخاب تھا جس کے اندر مومن اور کافر کے باہمی روابط، مسلمان ہے اس کا کافر کے ساتھ تعلق کیا ہے، جنگ و جدال کا موقع ہے تو اس کی سیرت اور صورت کیا ہونی چاہیے، یہ سارے مضمون، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اللہ پاک نے ان صورتوں کے اندر بیان فرمائی، جنگ کے معمولات بیان فرمائے، تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو نکال دیا، اور پھر یہ گزشتہ اور اس سے گزشتہ خاتم النبیین کا مضمون ہوا کرتا تھا۔ ہم میں سے ہر بچے کو یہ پڑھایا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ مضمون ہوتا تھا نا ہمارے دور کے اندر، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ تو انہوں نے چلاکی یہ کی کہ خاتم النبیین کے لفظ بھی اپنے گرامر کے اندر سے، اپنے مضمون کے اندر سے نکال دیے، اور ہم لوگ سادے سیدھے مسلمان، ہم لوگوں نے اس چیز کو بڑی آسانی کے ساتھ قبول کر لیا۔ ہمارے بڑے اور چھوٹے وہ کہتے ہیں کہ عربی بڑی مشکل تھی، اچھا ہوا عربی کو نکال دیا، یہ نہیں پتا کہ ہماری اہل ایمان کی جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے مضمون تھے وہاں یہودیوں نے اپنے مضمون داخل کر دیے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مضمون تھے وہاں انہوں نے تاریخی مضمون اس کے اندر داخل کر دیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے یہ کاوشیں اور سازشیں کی جاتی